بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور ظاہری و باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق نہ مارو۔ تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ قل تعالوا، تم فرماؤ آؤ۔ یہاں سے اللہ عز و جل نے وہ حقیقی حلت و حرمت کے متعدد احکام بیان فرمائے ہیں جو خود اس خالق کائنات نے عطا فرمائے ہیں۔ اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 9 چیزوں کی حرمت بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہ کرنا۔ نمبر 3، مفلسی کے باعث اپنی اولاد قتل کرنا۔ نمبر 4، بے حیائی کے کام کرنا چاہے ظاہری ہوں یا باطنی۔ نمبر 5، ناحق قتل کرنا۔ نمبر 6، یتیم کے مال میں بیجا تصرف کرنا۔ نمبر 7، ناپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر 8، ناحق بات کہنا۔ نمبر 9، اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا۔ اس کا بیان یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ اور سری ناشکری و احسان فراموشی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ تم پر ان کے بہت سے حقوق ہیں۔ انہوں نے تمہاری پرورش کی، تمہارے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا، تمہاری ہر طرح سے نگہبانی کی۔ ان کے حقوق کا لحاظ نہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ترک کرنا حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ اگرچہ کافر ہوں، ان کے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ اس احسان میں والدین کے ساتھ تمام قسم کے اچھے سلوک داخل ہیں۔ ان کا ادب، لحاظ، ان پر ضرورت کے وقت مال خرچ کرنا، مسلمان ہونے کی صورت میں بعد وفات ان کے لیے ایصال ثواب سب داخل ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد قتل نہ کرو۔ اس میں اولاد کو زندہ درگور کرنے اور مار ڈالنے کی حرمت بیان فرمائی گئی، جس کا اہل جاہلیت میں دستور تھا کہ وہ بارہا فقر و تنگ دستی کے اندیشے سے اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ روزی دینے والا تو اللہ عز و جل ہے جو تمہیں اور انہیں سب کو روزی دے گا، تو پھر تم کیوں قتل جیسے شدید جرم کا ارتکاب کرتے ہو؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ۔ اس آیت میں ظاہری و باطنی بے حیائیوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا، کیونکہ انسان جب کھلے اور ظاہری گناہوں سے بچے اور پوشیدہ گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کا ظاہری گناہوں سے بچنا بھی للہیت سے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے اور ان کی بدگوئی سے بچنے کے لیے ہے، جبکہ گناہوں سے بچنے کا اصل سبب اللہ عز و جل کی ناراضگی کا ڈر ہونا چاہیے۔ نیز اللہ عز و جل کی رضا و ثواب کا مستحق ہوتا بھی وہی ہے جو اس کے خوف سے گناہ ترک کرے۔ بظاہر نیک رہنا